بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے خوش نصیبوں کا واقعہ۔ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت محمدیہ کے 70,000 یا 7 لاکھ خوش نصیب لوگ ایک ساتھ پہلے مرحلے میں داخلے سے مشرف ہوں گے، اور ترمذی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 70,000 میں ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شان کے مطابق مٹھی بھر لوگ بھی بلا حساب کتاب داخل ہونے والے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں یہ تفصیل ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 70,000 کی تعداد سے خوشخبری سنائی گئی، جس پر آپ نے اور بڑھانے کی درخواست فرمائی تو آپ کو خوشخبری سنائی گئی کہ 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگ اس بھیڑ میں شامل ہوں گے۔ اس اعتبار سے ان خوش نصیبوں کی تعداد 49 کروڑ تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک جماعت کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باسعادت حضرات کا تذکرہ فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس بات پر بحث شروع ہو گئی کہ یہ خوش نصیب لوگ کس طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ تو کچھ حضرات نے فرمایا کہ یہ مقام تو بس انبیاء علیہ السلام کو مل سکتا ہے۔ کچھ نے رائے دی کہ اس میں وہ لوگ ہی شامل ہوں گے جو شروع ہی سے اسلام میں شامل رہے اور جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی شرک نہیں کیا ہے۔ اور کچھ دوسری رائے بھی سامنے آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس بارے میں بحث کی جا رہی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سب رائے بیان فرما دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو نہ تو جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کراتے ہیں، اور نہ بدفعلی کے لیے پرندوں کو اڑاتے ہیں، اور اپنے رب پر کامل توکل کرتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے داخلے کا شرف حاصل کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جو اپنے کمال توکل کی وجہ سے دنیاوی اسباب کو خاطر میں نہ لاتے ہوں گے، اور ہر اس بات سے بچتے ہوں گے جس میں شرک کا چھوٹا سا شبہ بھی پایا جائے، جیسے آیات قرآنیہ اور کلمات صحیحہ پر بنے تعویذ اور جھاڑ پھونک اگرچہ ٹھیک ہے، مگر اس میں عوام و خاص کے عقیدے بگڑنے کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ اس طرح کے اسباب کو اختیار کرنے میں احتیاط سے کام لیتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ یہاں یہ واضح رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی دنیا کے اسباب کو چھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نتیجے کی امید رکھے، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب دنیاوی ظاہری اختیار کر کے کامیابی کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھی جائے۔ جیسے کھیت میں محنت کر کے بیج ڈال دے، پھر پیداوار کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھے۔ اسی طرح دکان میں سامان رکھ کر بیٹھیں، پھر نفع کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھے۔ چنانچہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی صفت یہی رہی ہے، حالانکہ ان سے بڑا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مال حاصل کرنے کے اسباب اختیار فرمائے، اسی طرح دشمنوں سے مقابلے کے لیے فوج اور ہتھیار استعمال فرمائے، اور پھر کامیابی اور ناکامی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور فیصلے پر بھروسہ فرمایا۔ یہی اصل میں توکل کی حقیقت ہے۔ اور اوپر دی گئی حدیث میں جن اسباب کو چھوڑنے کے بارے میں آیا ہے، یہ صرف ایسے اسباب ہیں جنہیں اختیار کرنے میں شرک کا شبہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، اور یہ کامل درجہ جو شخص اس درجے پر نہ ہو اسے بھی غیر متوکل نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان کے دھوکے سے اور شرک سے اور قبر کے سوال جواب اور اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور نماز کی صحیح ادائیگی ہم کر سکے، اور اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں،
اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔